ناظرین، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے پیغام رمضان، جو آپ کے لیے شجاع الدین شیخ صاحب لے کر آتے ہیں۔ اور شجاع صاحب بڑے معروف اسکالر ہیں اور بڑی عمدہ طریقے سے بہت سہل اور آسان انداز میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا اور رمضان کا پیغام کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن اور رمضان کا پیغام ایک دوسرے سے بالکل کنیکٹڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا مہینہ رمضان ہے اور رمضان کا جو میسیج ہے وہ قرآن ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کے پروگرام کی طرف، قرآن کا اور رمضان کا پیغام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان میں بڑی اہم ترین عبادت جو ہمیں عطا کی گئی وہ صوم یعنی روزہ رکھنے کی عبادت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ہے مشقت والی عبادت، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، آسان بات بہرحال نہیں ہے، لیکن اس مشقت میں بڑے فوائد بھی ہیں۔ لیکن یہ کوئی نیا حکم نہیں جو تمہیں فقط دیا جا رہا ہو، اللہ نے تسلی عطا فرمائی، پچھلوں کو بھی دیا گیا تھا، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ البتہ ایک بڑا مقصد ہے اور وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ دو باتیں اس وقت ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو صوم کے لفظ کو سمجھتے ہیں اور تقوی کے لفظ کو۔ یہ لفظ صوم جو اللہ نے استعمال کیا، ہم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اس کو صوم کہا گیا ہے۔ ہاں، یا ایک اسٹرینتھ ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روح کو مضبوط کریں اور اپنے جسم کے تقاضوں تک محدود نہ رہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے قابل ہوں، تاکہ سال بھر جب ہم عبادت میں لگیں تو پیچھے اسٹیمنا مضبوط ہونا چاہیے، ہماری بیٹری ریچارجڈ ہونی چاہیے۔ لعلکم تتقون مقصد بتایا گیا۔ اللہ کے کوئی خزانوں کی کمی نہیں ہے، کوئی راشننگ یا بجٹنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک ترجمہ ہے خوف خدا دل میں رکھنا، ایک مفہوم ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ خوف کس بات کا؟ اللہ ناراض ہو کر سزا نہ دے، اور سزا کن کے لیے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو تقوی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تقوی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ حلال چھوڑوا دیتا ہے ہم سے، کھانا نہیں کھاتے، پینا چھوڑ دیتے ہیں، ہزاروں قسم کے مشروبات، ہزاروں قسم کے ڈشز چھوڑ دیتے ہیں نا، کھانا پینا، زوجین کا تعلق، ارے حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حلال کو چھوڑ دیتے ہو تو اللہ چاہتا ہے کہ حرام کو چھوڑو۔ یہ مستقل مہینے بھر کی مشقت ہے نا، ٹریننگ ہے۔ حلال کو چھوڑ دیا، اچھا حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو مرتبہ قرآن پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو حلال کی تو لسٹ نہیں بنائی جا سکتی، حلال چھوڑ دیتے ہیں، تو حرام تو چھوڑو۔ حرام کی لسٹ تو پاسبل ہے بنانا، قرآن پاک میں یہ حرام، احادیث مبارکہ میں یہ حرام، علماء نے بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر حرام نہیں چھوٹ رہا، روزہ رکھا ہوا ہے، شراب چلے نہیں پی کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے، سود کھا لیا، سود ایسے تو نہیں کھاتے نا، سود کما کے کھاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور روزے کی حالت میں رشوت خوری بھی چل رہی، غیبت بھی چل رہی، بیک بائٹنگ، ہلا گلا بھی چل رہا ہے، حرام کام بھی چل رہے ہیں، ناجائز باتیں بھی چل رہی، گالم گلوچ بھی چل رہی، دو نمبر کی باتیں بھی چل رہی ہیں، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر دو نمبر کا ایک نمبر کا بتا کر بھی بیچا جا رہا ہے، قبضے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حلال کو چھوڑ دیا، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور ٹریننگ کے دوران ہی گڑبڑ کر رہے ہیں، تو ٹریننگ کے بعد ایگزیکیوشن کیا خاک کریں گے؟ تبھی تو پریشانی ہوتی ہے۔ ادھر رمضان ختم، ادھر سب کچھ دھندا وہی شروع ہو جاتا ہے جو معاش۔ وائی؟ بیکاز کہ ٹریننگ کے بیچ میں گڑبڑ کر رہے ہیں، تو ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ کیا کریں گے؟ یہ مقصد روزے کا بھائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ انگلش والا فاسٹنگ ہے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو ہوتا ہے، ہاں، یہ عربی والا صوم یا روزہ نہیں، شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے۔ بھائی روزہ رکھا ہے، حلال کو چھوڑا ہے، تو حرام کو تو چھوڑو۔
اسٹیمنا بڑھے، اسٹرینتھ بڑھے، روحانی ترقی ہمارے اندر ہونی چاہیے پیدا، تاکہ سال بھر اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو، اور تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہو کہ تم نے حلال کو چھوڑ دیا ہے تو تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ صرف بھوکا رکھنا نہیں چاہتا۔ نام رہتے ہیں افطار سے جو شروع ہوتے ہیں اور سحری تک کھاتے ہیں، سبحان اللہ، ہاں سحری ہو گئی ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک چھوڑ دیتے ہیں، باقی تم پورا کرتے ہیں نا اپنا کوٹا، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رکھوانا، نہ نہ نہ، یہ روح مضبوط ہو، جسم کے مقابلے میں روح مضبوط ہو، تاکہ بندگی میں تم آگے بڑھ سکو، تمہاری اسٹرینتھ اور اسٹیمنا بڑھ سکے، اور تم حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ اگر حلال کو چھوڑ دیا تو حرام کو بھی تو چھوڑو۔ یہ ہیں روزے کے بڑے بڑے مقاصد۔ اللہ تعالیٰ ہماری روح کی تازگی اور بالیدگی اور اسٹرینتھ ہمیں عطا کرے، اور ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔